10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1 लाख के करीब औरतों को ज़्यादती और जुल्म का निशाना बनाया गया, 1.5 से 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। अमृतसर से आती हुई एक ट्रेन जिसमें 4100 के करीब मुसाफिर थे, में से 3000 मार दिए गए और 1000 शदीद ज़ख्मी कर दिए गए, सिर्फ 100 लोग जिंदा बच सके। माँ को बेटे के सामने, बेटे को बाप के सामने कत्ल किया गया, माजूर हो या हामला किसी भी किस्म की लाज रखे बगैर जुल्म किया गया। जो घर से निकला वो भी मरा, जो घर से नहीं निकला उसे भी मारा गया। जमीन सुर्ख हो गई और आसमान स्याह हो गया। जिस तरह गाड़ियों में सामान भर कर ले जाया जाता है, लाशें भर कर ले जाई जा रही थी। जी हाँ, मैं किसी जंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त सन 1947 की। वो दिन जिसे जश्न आज़ादी पाकिस्तान होना चाहिए था, वो दिन दरिंदगी, जुल्म, कत्ल गारत और क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। ये आज़ादी का दिन सिर्फ उन लोगों के लिए ही महफूज था जो पहले से पाकिस्तान की हदूद में मौजूद थे, वगरना जो भी लोग अपना घर बार, मालो दौलत और जागीर छोड़कर हिजरत के लिए निकले, वो सिर्फ निकले, क्योंकि पहुंचे तो बहुत चंद, और जो पहुंचे वो भी अपने दिलों पर कभी ना भरने वाले जख्म और अपने दिमागों पर हमेशा छपी रहने वाली दास्तान, तस्वीरें और नकूश लेकर आए। आप आजाद हैं, आजाद रहें। ये हैं कायद-ए-आज़म के अल्फाज के हम आज़ाद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं? इसका जवाब है नहीं, हम गुलाम हैं। 78 साल गुजरने के बावजूद आज हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? हम गुलाम हैं अपनी सोच के, हम गुलाम हैं अपने नफ्स के, हम गुलाम हैं पैसे के। जब इतने साल गुलामी करेंगे तो दिमाग पर गुलामी के नकूश तो बचेंगे, और वही हुआ। अंग्रेज़ों की गुलामी छोड़ी और अपने नफ्स की, पैसे की और दुनियादारी की गुलामी इख्तियार कर ली। अब इसके अंदर हर चीज़ आती है, क्लास डिफरेंसेस भी, और तमाम वो मसाइल के जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को रोके रखा और आज की तारीख तक रोके रखा है। द सैड पार्ट इज़ कि कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। हम में से हर फर्द जानता है कि हम बतौर कौम एक अच्छी कौम नहीं है। हम सब अपनी गलतियां जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई उन्हें दुरुस्त नहीं करता। और जब 14 अगस्त आती है तो सब इस तरह खुशियां मनाते हैं कि जैसे इस साल पता नहीं क्या हुआ। आज की पाकिस्तान की आबादी 255.6 मिलियन है। अगर कैलकुलेशन की जाए तो पता चलता है कि इस 255.6 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 11% लोग वो हैं कि जो सेपरेशन के टाइम, आज़ादी के वक्त यहाँ पर मौजूद लोगों की नस्ल में से। बकाया 89% पॉपुलेशन माइग्रेटेड पीपल की जनरेशन में से है, वो लोग जो हिजरत करके आए हैं उनकी औलाद में से। लेकिन हम ऐसी बदबख्त कौम है कि हम 100 के 100% बाजे बजा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, सड़कों पे निकले हैं। क्या है जश्न का? कौन सा तरीका है? हमारा जो तरीका है ना, ये आज़ादी मनाने का, जश्न मनाने का, ये इस्लाम और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। ये जिन सड़कों पे आप लोग बाजे बजा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, ये सड़कें गमगीन थी, ये सड़कें खून से रंगी हुई थी। जिन सड़कों पे आप जश्न कर रहे हैं, ये आज़ादी का दिन कोई मेले का दिन नहीं है, ये सफ़र का दिन है। और सफ़र भी इंसानों का नहीं, लाशों का। जनाजे उठे हैं, सिर्फ इंसानों के नहीं, ख्वाहिशों के, ख्वाबों के। क्या क्या सोच कर आए थे, कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे, क़यामत टूटने का मंजर है कि जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। वो वक्त के जब 100 लोगों की खातिर 3000 लोगों को जान देनी पड़ गई। किस चीज़ की? जान की कदर है, जान की कीमत है। होती तो टिकटॉक ट्रेंड्स ना बनाते, होती तो सेल्स तो ना लगाते। अब हम आते हैं असल अलमिया की तरफ।
78 سال ہو گئے ہیں آزادی کو، اسلام کے نام پہ بنائے ملک میں ہم اسلام نہیں لا سکے۔ 78 سال ہو گئے ہیں اسلام کے نام پہ بنائے ملک میں اسلامک قانون نافذ نہیں ہو سکے۔ مسجدیں ہزاروں کروڑوں بنا لی ہیں لیکن دلوں میں اللہ کا خوف نہیں پیدا کر سکے۔ جو ملک جسم ڈھانپنے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے، اسلامی شریعت کے لیے لیا تھا، اس میں ناچ گانے کرنے شروع کر دیے، اس میں مجرے شروع کر دیے، کنجر پونا شروع کر دیے، کپڑے اتر گئے اس ملک میں۔ جو ملک سکون سے اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر پیار سے بانٹ کر 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے لیا تھا، اسی ملک کو ہی کھا گئے۔ کرپشن، رشوت کیا نہیں کرتے ہم؟ بڑے سکیل کی بات چھوڑ دیں، چھوٹے سکیل پہ آ جائیں۔ ہر بندہ جدھر جس کو موقع ملتا ہے کسائی بنا ہے، چھرا مارنے کے لیے، چھری پھیرنے کے لیے پہلے تیار بیٹھا۔ آپ خود دیکھیں، حکمرانوں کو چھوڑ دیں، اتھارٹیز کو چھوڑ دیں، ان پہ بعد میں آتے ہیں، خود کو تو سدھار لیں۔ 78 سال ہو گئے، ترقی نہیں مل رہی، تقریریں ملی جا رہی ہیں، موٹر وے بن گئے ہیں، ہائی ویز بن گئے ہیں، روڈیں بن گئی ہیں، عقل ابھی بھی پیدل ہے۔ سکول کالج جدھر گلی کوچہ دیکھو سکول کھلا ہوا ہے، لیکن عقل بند ہے سب کی، عقل کسی کو نہیں ہے، شریعت کسی کو نہیں پتا، طور طریقے کسی کو نہیں پتا۔ سول سینس آپ دیکھ لیں، سڑکوں پہ آپ کو کوڑا نظر آئے گا، گالم گلوچ آپ کو نظر آئے گی، لڑائی جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ کیا سیدھا کام ہے؟ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو آپ؟ دشمنوں سے ملک بچا لیا ہے، خود بیٹھ کے اس کی تباہی اتاری جا رہے ہیں، خود برباد کری جا رہے ہیں۔ اگلے چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا، بھائی رو رو کے شہید ہو کے آپ کو ملک تو بنا کے دے گئے، آپ یہاں پہ کمفرٹ میں بیٹھے، ہنسی میں بیٹھے، مذاق میں بیٹھے، تباہ کری جا رہے، برباد کری جا رہے ملک۔ بلڈنگیں اتنی اونچی اونچی کر لی ہیں، زمین نیچے گرے پڑے ہیں، کسی کو کسی کی قدر نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے معاشرے میں۔ کس چیز کی خوشی؟ پریڈ دیکھنے کلومیٹروں دور سے لمبے لمبے سفر کر کے آ جائیں گے، پریڈ کی چیخیں سننی ہے جی، فوجیوں کی چیخیں سننی ہے، جو شہیدوں کی چیخیں تھی جو ریکارڈ ہی نہیں ہوئی وہ کس نے سننی ہے؟ ان کا آسرا، ان کی امیدیں کس نے پوری کرنی ہے؟ اچھا، اب سب سے پہلے نا جشن والی سائڈ پہ اگر آئے تو جشن منانا غلط نہیں ہے، جشن آپ منائیں اس چیز کا کہ رب نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، آپ کو ایک آزاد ملک دیا ہے، آپ کے پاس اگر رب کی نعمت ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں، آپ آزادی منائیں، اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھیں، دعوت کریں، کھانا کھائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سڑکوں پہ نکل جانا، معاشرے میں گندگی پھیلانا۔ اب آپ بھی اویئر ہیں، میں بھی اویئر ہوں۔ ڈیٹیں 14 اگست پہ، بغیرتی 14 اگست پہ، ریلیاں 14 اگست پہ، سلنسر نکال کے شور مچانا 14 اگست پہ، باجے 14 اگست پہ، لونڈے لپاڑوں کا نکلنا 14 اگست پہ، ٹھیک ہے، اس کے حادثات 14 اگست پہ، ون ویلنگ 14 اگست پہ، بائک کی گیم 14 اگست پہ، ہر الٹا کام 14 اگست پہ۔ کیا سیدھا کام کیا کر رہے ہو آپ جشن منانے کے لیے؟ کوئی اچھے طریقے سے، کسی سلجھے طریقے سے جشن مناؤ جو سمجھ میں آئے کہ بھائی آپ رب کی نعمت کے شکر، روزہ رکھو بھائی، کچھ کرو، نیک کرو، اسلامک کرو، رب خوش ہو، برکت ڈلے آپ کی نعمت میں۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا؟ یہ تو کہیں کا طریقہ نہیں ہے یار۔ یہ دیکھو میرے ہر بندے کے آگے، چھوٹے سے چھوٹے مزدوری والے کرنے والے دیہڑی دار کے آگے بھی، اور بڑے سے بڑے سی ایم، پی ایم، گورنر، ہر کسی کے آگے میرے ہاتھ جوڑے۔ یہ ملک امانت ہے، جاگیر نہیں۔ دس کنٹری از ناٹ آر ٹیریٹری۔ یہ ہمیں امانت ملی ہے شہیدوں کی طرف سے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم شہادت کے لائق تھے۔ دیکھیں، جاگ جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ ہم نہیں بدلنا ملک کو، کسی نے باہر سے آگے ملک کو نہیں بدلنا۔ ملک کو کوسنے کی باری ہم سب آگے ہوتے ہیں، خود کو بدلنے کی باری کوئی آگے نہیں ہوتا۔ یہی ہے آپ لوگوں کی اصل منافقت، یہی ہے ہماری قوم کی اصل منافقت، یہی ہے ہماری اصل منافقت۔ کوسنے سے کام نہیں چلنا، کام چلنا ہے خود کو بدلنے سے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے یار، رشوت لینا چھوڑ دو گے نہیں مرو گے۔ اسلام میں بھی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے۔ بولنے کو میں سب بول سکتا ہوں، بات صرف یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے گناہوں کا، اپنی خامیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم سب خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اس کو سدھاریں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں شوق یہ سوشل میڈیا پہ آ کر کسی ادارے کو ذلیل کرنے کا، کسی انسان کو ذلیل، مجھے نہیں شوق۔ صرف جھنڈے اونچے کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا، ملک کا نام اونچا کرنا پڑے گا، ملک کا نام روشن کرنا پڑے گا، پھر پتہ لگے گا کہ ہاں ہم نے پکے اور سچے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا۔ اس میں نے تھوڑی تلخ ورڈنگ اسی وجہ سے یوز کی ہے تاکہ فیل ہو ہمیں بات کہ ہم کدھر کھڑے ہیں یار، ہم ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ یہ میسج ہمارے ملک کے لیے، اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں آپ پھیلائیں۔
ملتا ہوں آپ سے پھر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔